نبی کے سامنے سے گزرنا چاہتا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے، اگر تو نفل پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ زبان سے تو نہیں، ہاتھ کے اشارے سے روک سکتے، یہ گناہ نہیں، بھائی ادھر نہ ہو۔ تو وہ لڑکا رک گیا، تھوڑے دیر بعد وہ زینب آ گئی، وہ بچی، وہ بھی گزر، نبی علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا لیکن اس نے بات نہ مانی، گزر گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا ناراض ہو گیا، ناقصات العقل ناقصات الدین، عورت تو تمہارا عقل بھی کام ہے، دین بھی کام ہے۔ صواحب یوسف صواحب کرسب یغلبن الکرام و یغلبہن، یہ بات توجہ اپنے ساتھ گھر لے کے جاؤ، ادھر نہ چھوڑو، یہ نبی کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ شریف آدمی پر عورت زوراور ہوگی، کمینہ آدمی ہوگا جو عورت کو دبائے گا۔ میں مونچے میرے سامنے عورت بات بھی نہیں کرے، اس نبی نے اس کو کمینہ کہا ہے۔ عورت ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو گزارا کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ سختیاں نہ کرو۔ ہاں، اللہ ہمیں نبی کے ہر چیز پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی فرماتا ہے تم میں سے سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور میں تم سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ ہاں، تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ 25 لاکھ روپے والی جنت بھی ہے۔ رائے گنج میں 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اجتماع ہوا تو رائے گنج میں عبدالوہاب صاحب کے بیان کے بعد 2 بھائی 1 مہینہ تشکیل کے لیے، 1 مہینہ دوسرا بھائی دوسرے مہینے پنجاب کے تھے، بڑے بڑے شاہ صاحب کہتے تھے۔ اس نے کہا ابھی ایک میواتی آیا تھا، اس نے کہا کہ مولانا یوسف انڈیا سے، یہ 25 سال پہلے کی، کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے مجھے کہا میاں تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ 25 لاکھ روپے والی جنت ملے گی۔ تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، کس نے؟ تو میں نے اس وقت نہیں لگایا۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ انتقال کے بعد مجھے خواب میں آیا، میاں پہلے تو بغیر دیکھے کہہ رہا تھا، ابھی تو دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ 25 لاکھ روپے والی جنت۔ میرے پیارے بھائیو، یہ جوان نیت تو کرے، ہاتھ تو کھڑا کرے، انشاءاللہ اس سال کے اندر میں نے 4 مہینے لگائے ہیں، لگانے ہیں۔ چھلانگ لگاؤ، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں کیا 4 مہینے، لوگ سالوں سال دنیا کے پیچھے، مچھر کے پر کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، درخواست ہے ہمارے پیر صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، اس نے ایک بات کی مجھے بہت پیاری لگی چند شبی جمعے پہلے، یہ ستون ہے، یہ کیا ہے؟ ستون ستنیہ دا کا نا، یہ باہر دھوپ میں کڑی ہے، کیا ہے؟ دھوپ، بادل نہیں ہے، دھوپ نکلا ہے، اور ستون تھوڑا ٹھیڑا ہے، کیا ہے؟ ابھی یہ ٹھیڑا ہو، اس کا سایہ بھی صحیح ہوگا یا ٹھیڑا ہوگا؟ ابھی پوری دنیا کی طاقتیں لگ کر اس سائے کو صحیح کرنا چاہے، صحیح کر سکیں گے؟ اگر کرنے میں لگ گئے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ پاگل ہے یا نہیں؟ خدا پاک کی قسم ہم سارے ایسے ہیں، سائے کے صحیح کرنے میں لگے۔ یہ جتنے دنیا میں حالات ہے، بدامنی ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہے، یہ اعمال کا سایہ ہے۔ کس کا سایہ ہے؟ جب تک اعمال صحیح نہیں، کسی کا باپ بھی حالات کو صحیح نہیں کرتے۔ یہ پیر صاحب کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو صاف کر دے۔ ابھی تو یہ ہے کہ پیسے ہوں گے تو زندگی بنے گی، پیسوں سے زندگی نہیں بنی نہیں۔ نبی نے ہمیں پیسوں کی کمی سے نہیں ڈرایا، زیادہ ہونے سے ڈرایا۔ بخاری کی حدیث ہے، واللہ للفقر اخشى علیکم، قسم کھاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات تو بغیر قسم کی مان، لیکن امت کے شفقت کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم، میری امت، مجھے کبھی یہ غم نہیں ہے کہ تم مال کی کمی کی وجہ سے مار کھاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مال آنے کی وجہ سے تمہیں ابھی یہ کہنا نہیں چاہیے۔ مجھے عصر کے بعد ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ درے میں جو کوئلہ مال آیا ہے، اتنے قتل پوری زندگی میں ان پر لڑائی جھگڑے۔ اور یہ جوڑ میں رحمان آباد کے ایک عالم نے کہا، شکردرے کے پاس ہے، میں نے کہا کہ کیا حال ہے تبلیغ کا؟ اس نے کہا پچھلے رمضان میں رحمان آباد سے روزے کے 60 جماعتیں نکلی تھی، اس سال صرف 12 جماعتیں نکل گئی۔ کیا؟ سونا وہاں آیا ہے، مال جب آتا ہے تو دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔
یہ سب دل میں بٹھا دو. یہ میری بات نہیں، بہت قرآن حدیث کی روشنی میں ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے اسباب معیشت کو بڑھاؤ گے تو دین کو کھو گے. اسباب معیشت کو بڑھاؤ گے تو دین کو کھو گے تو مصیبتیں بڑھاؤ گے. دین کو کھو گے تو مصیبتیں بڑھاؤ گے. تو میرے پیارے بھائیوں، اثر میں بہت پیارا مذاکرہ ہوا کہ بھائی دیکھو، توجہ سے سنو. اثر کے بعد ادھر امیر خان نے بھی وہاں بات کی. پیر صاحب بولے کہ مختلف چیزیں ہیں، زراعت ہے، صنعت ہے، حکومت ہے. زراعت زمین کاشتکاری ہے. زمین کے کاشتکاری سے کیا ملتے ہیں؟ غلے، سبزیاں، میوے ملتے یا نہیں ملتے؟ کارخانوں کی چیزیں سے کپڑے، چیزیں ملتی ہے. ہاں، دنیاوی تعلیموں سے ڈگریاں، کرسیاں ملتی ہے. دنیا کو دارالاسباب اللہ نے بنایا ہے. اگر زمیندار محنت نہ کرے اور جو غلہ اس کے گھر میں ہے، اس کے گھر میں ایک دن بھوک آئے گی یا نہیں ہوگی؟ ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے. اللہ یہ سمجھ نصیب فرمائے. جو ہمارے ساتھ نماز، روزہ، زکات یہ ہوں گے اور ہم تبلیغ کا کام نہیں ہے، خدا پاک کی قسم ایک وقت ہے ہماری اولاد دین کو چھوڑیں گے، یہ بھی چھوڑیں گے. عبد الوہاب صاحب کی بات میں نے افغانستان میں کہی تھی 40 سال پہلے کہ جب تبلیغ کے دین کی محنت ہوگی، اللہ دہریوں کے گھروں میں عالم پیدا کریں گے. اللہ دہریوں کے گھروں میں، اور جب دین کی محنت چھوٹ جائے گی، عالموں کے گھروں میں دہریہ پیدا ہوں. باپ عالم ہوگا، بیٹا خدا کا منکر بن جائے گا. یہ پکی بات. ابھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جو تھے، ایک عالم نے مجھے بتایا ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے. عالم کے بیٹے نے خدا سے انکار کر دیا محنت نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. دین کے بغیر کامیابی ملے گی نہیں. دین کے بغیر، ہمارے اماد الدین صاحب ادھر اللہ اس کو غریق رحمت کرے، ایک عجیب جملہ بتاتے تھے، دین کے بغیر کامیابی ڈھونڈنا ایسا ہے جیسے لوہے کے سلاح سے گنے کا جوس نکلنے کی کوشش کرنا. گنے کا وہ لوہے کا سلاح کسی مشینوں میں ڈالو، پگھلا دو، اس سے ایک قطرہ گنے کا جوس نکلے گا؟ اس طرح دین کے، یہ قرآن حدیث کی بات ہے. دین کے بغیر ایسے آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. میں نے ایک کام حج سے میں کیا ہے. ایک کام 10,000 پر حج کیا تھا بحری جہاز میں، سفینہ عابد میں. پہلا حج تھا، مکے سے مدینہ جا رہا تھا. مکے سے دھوپ نکلا ہوا تھا. یقین کرو، قسم کا تھا، یہ اپنے طرف سے بھی یہ بالکل ہوا ہے. میں اس وقت جوان تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. ہاں، ایک کم 80 کی بات ہے. تو جب مکے مدینے کے درمیان آگے میں دیکھ رہا، لوگ کہتے کہ سعودیہ میں پانی نہیں ہے، وہ تو دریا بہری ہے. وہ کیا ہے؟ دریا. گاڑی جاتے ہے، دریا دور ہوتی ہے، گاڑی جاتے ہے، دریا دور ہوتی ہے. بعد میں سمجھا دریا نہیں ہے، یہ ریتلی زمین پر جب سورج کے شعاع پڑتی ہے آدمی کو پانی نظر آتا ہے، ایک قطرے بھی پانی کا نہیں ہوتا. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، قرآن میں ہے. جیسے پیاس آدمی ریتلی زمین پر دودھ پڑتا ہے، وہاں جاتا ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں. دین کے بغیر ایک قطرہ بھی کامیابی کا نہیں ہے. ویسے آدمی کو کامیابی، قارون کو اپنا آپ کامیاب نظر آتا تھا، فرعون کو کامیاب چلے گئے یا ناکام چلے گئے؟ فرعون کے ساتھ حکومتی کامیاب چلے گئے یا ناکام؟ قرآن نے ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے بیان کرے، اس سے عبرت لے لو. بس ہم قرآن پڑھتے ہیں ویسے جیسے طریقی کتاب ہے، سبق نہیں لیتے. لعلکم تتذکرون لعلکم تتقون، ہر واقعے کے بعد قرآن کے اس سے عبرت حاصل کرو. مال تو قارون کے ساتھ بہت زیادہ تھا، نہیں بچا. یونس علیہ السلام نے عمل کیا، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بچایا ہے. تم عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے. آج عملوں کے طرف خیال نہیں. اور عمل کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بہت قیمتی باتیں ہیں اگر سنو گے. یہ 38 سال یا 40 سال پہلے ایک بزرگ آتے تھے انڈیا سے، عبید اللہ بیلوی. یہ مولانا سید احمد خان صاحب کے درجے کے آدمی تھے. اس نے خود کہا تھا، میں نے سنا تھا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ مجھے کہا کہ قرآن حدیث سے تبلیغ کے بارے میں جو روایات آیات ہے وہ جمع کرو. اتنا بڑا شیخ الحدیث تھا نظام الدین میں. رائیونٹ 10 دن کا جوڑ تھا، 5 دن تشکیل ہوتی تھی تو ہماری تشکیل لاہور ہو گئی. شب جمعہ یا بلال پارک میں، لاہور میں مرکز تھا. ابھی تو ابراہیم مسجد ہے، اس وقت بلال، اس میں اس کے شب جمعے کا بیان ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں مختصر سا.
جو 2 آیتیں میں نے پڑھی نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک یا ایھا المزمل قم، پھر اس نے عربوں کا نقشہ کھینچا کہ تبلیغ سے کیا تبدیلی آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، درمیان میں ابھی اثر کو بھی عامر خان نے کہا 650 سال درمیان میں نبی نہیں آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو عرب و زندگی خدا پاک کی قسم جانوروں سے زیادہ خراب تھی۔ نبی علیہ السلام نے جن لوگوں پر محنت کیا وہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیمار تھے، ان کے بارے میں ہم فرشتے ہیں۔ نبی نے جن لوگوں پر محنت کیا وہ لوگ اتنا گھیرے ہوئے معاشرہ تھا، ان آقانوں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ قرآن میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہمارے دینی چھوٹا سا کتاب ہے نفحۃ العرب، اس میں ایک آدمی ہے کا نام ہے صعصع ابن ناجیہ۔ کیا نام ہے؟ صعصع ابن، نبی علیہ السلام کے پاس آئے نبی کے زمانے میں، یا رسول اللہ میں نے جب مجھے پتہ چلتا کہ فلانی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گیا اور اس کا بھی دفن کریں گے زندہ، تو میں جا کر ایک اونٹنی دیتا تھا، اس کو چڑوا کر کے اس کی تربیت کرتا، اللہ نے مال دیا تھا، اس کو جان کر کے شادی کرا۔ اس طرح میں نے 300 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ کتنے؟ اس کا مجھے ابھی، وہ تو میں مسلمان نہیں تھا، اس عمل کا مجھے کچھ اجر بھی ملے گا؟ نبی نے فرمایا ضرور ملے گا، اور اس کا نقد بدلہ یہ کہ اللہ نے تمہیں ایمان دے دیا۔ اپنے بچوں کو قرآن کہتے ہیں، یہ تو کتی بھی نہیں کرتے، بھیڑ بکری بھی پاؤں بچے پر پاؤں نہیں رکھتے۔ مرغی کو دیکھو، وہ بچے کو کوئی چھیڑتا ہے اپنے خطرے کی جگہ میں جاتا ہے۔ عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ ایک صحابی ایک جنگل میں جا رہا تھا، ایک پرندے کے بچے اٹھایا، یہ عبد الوہاب صاحب سے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو وہ پرندہ آ کر کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی اس نے ادھر چھپایا ہے، اس نے ایسے ہی کر دی، وہ پرندہ آ کر اس کے اپنے بچوں پر اس کے ہاتھ میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے نبی علیہ السلام کے پاس لایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پرندہ اور بچے اپنی جگہ پہنچاؤ، لیکن دیکھو کہ اس پرندے کو اپنے بچوں سے کتنی محبت، اس میں اتنا شعور ہے کہ انسان کے قریب جاؤ گے تمہاری جان خطرے میں ہے، لیکن اولاد کی محبت نے اس کو جان بلوا دی۔ ایک دوسری بات بھی عجیب، ابھی عامر خان بھی تھا، میں بھی تھا، 2 سال پہلے ہم گئے تھے افغانستان، 5 اجتماعات کیے تھے غزنی میں لوگ گھر میں۔ تو حسن ولی مولوی صاحب بجاوڑ کا ہے، اس نے بجاوڑ کا ایک عجیب کارگزاری، عجیب اس نے کہا ہمارے بجاوڑ میں بنیر کا ہے، بنیر ہمارے بنیر میں ایک چھوٹا بچہ کنویں میں گرا، چھوٹا بچہ کہاں گرا؟ جس میں پانی تھا۔ لوگ کہتا ہے کیا کرے، اس کی ماں آئی، یقین کیے سنائی بھائی، اس نے جب دیکھا اس نے اندر چھلانگ لگایا۔ لوگ ہاؤ کرتے ہیں، ماں کی محبت، بیٹے کے پیچھے چھلانگ لگایا، میرا بیٹا جا رہے میں بھی چلی جاؤں۔ تو یہ عرب جو تھے اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور یقین کرو یہ بات نہیں، یہ حقائق ہے، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ کتنے، ابھی ایک دیوانہ بھی مسجد میں ننگا آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں بالکل ایک بالش کپڑا بھی نہیں، مرد عورت کا طواف کرتے تھے۔ دن کا وقت ہے، ہمارے تفسیر پڑھانے والے استاذ نے یہ بتایا، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی تفسیر سے، ایک لڑکا ہے اس کا نام صاف ہے، لڑکی ہے نائلہ ہے، دن کے وقت، اس وقت آبادی کم تھی، دوپہر کا وقت ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے، اس وقت بیت اللہ کا دروازہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، دونوں بالکل ننگے ہیں، خواہش ظاہر ہو گئی، بیت اللہ کے اندر چلے گئے، زنا کیا، بدکاری کی۔ اللہ نے دونوں سے پتھر بنائے، کیا بنائے؟ پتھر بنائے، پتھر ہو گئے، شکل انسان کا لیکن پتھر ہو گئے، گوشت ختم۔ انہوں نے عبرت کے لیے ایک کو صفا پر رکھا، دوسرے کو کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑے۔ زمانہ گزر، شیطان نے کہا یہ تمہارے بزرگ تھے، اس کو بیت اللہ میں لاؤ، پھر ان کو سجدے کرنے لگے۔ یہ کتنی جہالت تھی، اور معمولی بات پر 100 سال لڑائیاں ہوتی تھی۔
اور یہ میرے پیارے بھائیو، آپ میری بات کو ایسا نہ سمجھو، خدا کی پاک کی قسم ایک لفظ بھی میں اپنے طرف سے، وہ مولانا عبید اللہ سی کی، ایک عورت کا 10 مردوں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، وہ بتاتے ایسے گندا معاشرہ۔ نبی علیہ السلام نے جن لوگوں پر محنت کی، لیکن نبی کی یہ نسخہ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المزمل قم، 2 قسم کے دوائی ہے۔ دن کو لوگوں کے پیچھے پھرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، رات کو اللہ سے مانگو، اس سے وہ صحت یاب نہ ہو گئے بلکہ ساری دنیا کے ڈاکٹر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ معالج بن گئے، ایسے بیمار۔ وہ نبی تو چلا گیا، نسخہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، لیکن وہ استعمال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ خدا پاک کی قسم، جیسے 1400 سال پہلے نمک میں ترشی تھی، آج بھی وہ ہے، چینی میں مٹھاس ہے، اس نسخے میں ابھی بھی وہ اثر ہے اگر استعمال کیا جائے۔ ابھی میں یہ فروری مہینے میں چلی کے لیے گیا تھا، ابھی یہ اپریل ہے نا، درمیان میں مارچ گزرا، فروری مہینے میں میرے تشکیل جزیرۃ القمر میں اجتماع کے لیے ہوا تھا، وہاں 14 دن گزارے، وہاں تو 12 دن لے کے 4 مرتبہ جاز چینج کیا، 1 دن جانے میں آیا وہاں۔ ادھر ہم سنتے تھے جزیرۃ القمر ایک جزیرہ ہوگا، لیکن ہے 4 جزیرے، سب کا نام جزیرۃ القمر ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا نام بھی ہے، ہاں مرونی، ہاں علیحدہ، لیکن وہاں اسلام کیسے پہنچا؟ پانی کے اندر پہاڑ اللہ نے بنایا ہے۔ اس نسخے کا اثر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد چلا گیا، ہم اس کی قبر پر چلے گئے، اس نے وہاں قبر بنائی، اس کی تجارت ابھی تک پارے ہے، سارے لوگ مسلمان ہیں، ایک ایک جزیرے میں 10-10 لاکھ آدمی ہیں۔ یہ محنت کے اثرات ہیں۔ محنت نہ ہوگی۔ کولمبیا میں گیا ہوں 2010 میں، جنوبی امریکہ، بہت دور ملک ہے، یہاں سے 31.5 گھنٹے ہوائی جہاز کا سفر ہے، پھر وہاں زمین ختم ہو جاتی، آگے پانی ہے۔ وہاں 2010 میں، یقین کرو میرے پیارے، وہ شہر کا نام بھی یاد ہے، پاستو، اس میں امام تھا فلسطین کا، 60 سال عمر تھی، اس نے کہا یہاں کولمبیا میں میں ان کے چرچوں میں، گرجوں میں گیا ہوں، یہاں وضو کی جگہ بھی ہے اور محرابی بھی ہے چرچوں میں، گرجوں میں۔ معلوم ہوتا ہے کئی 100 سال، آج نہیں، کئی 100 سال پہلے یہ سارے مسلمان تھے، یہ وضو کی جگہ تھے اور مسجد کی شکل، لیکن دین میں محنت چھوڑنے کی وجہ سے عرب ہے سارے عیسائی بن گئے، سارے عیسائی بن گئے۔ محنت چھوٹ جاتی ہے تو اسلام کا تنزل شروع ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے تو اسلام عروج پر جاتا ہے۔ اور یہ بھی میرے پیارے بھائی، خدا پاک کی قسم، یہ شیطان کا دکان نہ ڈالو۔ اس کام کے لیے نہ ملک کی ضرورت ہے نہ مال کی، اگر اس کام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بہت مال دیتا تھا۔ کتنا مال دیا تھا؟ دنیا سے جاتے تھے، چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ گھروں میں سادگی لانے کی کوشش کرو، یہ واقعہ گھر میں ضرور پڑھ لیا کرو، مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ صفحہ 574، کون سا صفحہ؟ فضائل صدقات، صفحہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی، نبی کی بیوی رہ گئی ہے، حضرت عمر خلیفہ ہے، تو حفصہ رضی اللہ اپنے باپ کو نصیحت کرتی ہے کہ باپ کپڑے پہننے کے قابل نہیں ہوتے، ٹاٹ کے بڑے 22 لاکھ میل مربع پر حکومت ہے، بڑے بڑے بادشاہ کے پاس آتا ہے، کھانا ایسا سادہ ہوتا ہے کہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے، تھوڑا سا اچھا کھانا تیار کرو، لوگ بڑے بڑے آپ کے پاس، تو یا اللہ تو ہمیں حضرت عمر کی پیروی نصیب ہے رضی اللہ تعالی۔ فرمایا بیٹی، مرد کا حالت اس کے بیوی کو، آدمی کا حالات اپنے گھر والی کو سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے، آدمی کے حالات اپنی گھر والی کو جتنا معلوم ہوتا ہے باہر لوگوں کو۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والے نبوت ملنے کے بعد جتنا بھی زندہ رہے، کتنا زندہ رہے؟ 23 سال نبوت ملنے کے بعد، صبح کو کھاتے تو شام کو بھوکے رہتے، صبح کو کھاتے تو شام کو کھاتے تو صبح کو بھوکے رہتے۔ خیبر کی فتح تک کھجور سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہ آئی، خیبر کی فتح پر آپ نے میز پر کھانا رکھ دیا، نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، زمین پر رکھ دیا تو کھا لیا۔ آپ ایک کپڑا دوہرا کر کے نبی علیہ السلام آپ نے چوہرا کر کے بچھایا تاکہ اس کو آرام ہو، بستری کے نبی علیہ السلام نے پسند کیا کہ اس کے نبی نے مجھے تہجد اٹھانے میں مانی ہو۔
یہ سب سے یہ آنے والا، میرے پیارے بھائی توجہ سے سنو، بہت پیاری بات ہے، یہ آخری بات مجھے بہت عجیب لگتی ہے۔ اسی 2 صفحہ 574 میں یہی مضمون کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو، نبی علیہ السلام جب کپڑے میلے ہوتے تھے اور دھوتے تھے تو گھر میں متبادل کپڑا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پہن کر وہ باہر آ جائے، اس کے خشک کرنے کا انتظار کرتے تھے، ہے سارے نبیوں کا سردار۔ اور مکے کے پہاڑ اللہ نے پیش کر دیا سونا بن جائے گا، نہیں یہ دین سونے چاندی سے نہیں پھیلتا ہے، ورنہ قبول کرتا سونا چاندی لوگوں کو تقسیم کر دیتا، بھوکے برداشت، باطل تعیش سے پھیلتا ہے، حق مشقتوں سے پھیلتا ہے، باطل ملک و مال کے ذریعے سے چمکتا ہے، حق فقر و غربت کے نقشوں میں چمکتا ہے۔ آج جتنے فتنے، یہ بہت بڑے آدمی کی مولانا یوسف رحمہ اللہ کی باتیں دل میں بیٹھاؤ، جتنے فتنے دنیا میں ملک و مال کے ذریعے سے جلائے جا رہے ہیں، ان کا توڑ حق کے لیے مشقت اٹھانے میں۔ اس کام کو بڑا خطرہ ہے کہ اس کو ملک و مال پر منحصر کر دیا، اس سے کام کی جان نکل جائے گی، بلکہ اس کام کی حفاظت یہ ہے کہ کام کرنے والے تمام میسر نقشوں کو اس پر قربان کر۔ صحابہ کے گھر مال سے خالی ہو گئے، لوگوں کے گھر ایمان سے بھر گئے، یہ وہی کام ہے۔ تو نبی تو چلا گیا لیکن وہ نسخہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس کو جس زمانے میں بھی استعمال کیا جائے وہی اثر ہے۔ ابھی تو یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی خدا پاک کی قسم تبلیغ نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے، لیکن پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امریکہ میں مدرسے دیکھے، حفاظ دیکھے، انگلینڈ میں ایک مسجد میں، یہ صرف بات نہیں حقائق ہے، رمضان میں پیلی صف میں حافظ کی پیچھے 40 حافظ قرآن موجود ہے۔ رمضان میں ایک شہر میں حافظ کے پیچھے، کہاں مدرسے والی نہیں، محلے کے 40 حافظ بن گئے اس کام کے برکت سے۔ اپنے آنکھوں سے دیکھے، ایک آدمی نے 4 بیٹوں کو حافظ بنایا اس کام کی برکت سے۔ روس میں جو خدا کے منکر تھے، ابھی اکتوبر میں قطر سے واپس آیا، 19 اکتوبر کو 30 اکتوبر کو وہاں اجتماع کے لیے بزرگوں نے تشکیل لیا، 30 اکتوبر کو ہمارا وہ 19 کو آئے، 30 اکتوبر کو ہم مشورے میں، رائے بہن کے مشورے میں پیش ہوئے اپنے کارگزاری سنانے کے لیے۔ تو 19 علماء، کتنے 19 علماء، بیٹا تھوڑا کھڑا ہو جاؤ، آپ کھڑے ادھر دیکھو، اس جیسے خدا پاک کی قسم، اس جیسے 19 بچے علماء روس کے سال کے لیے آئے تھے۔ تب علماء کے ترتیب پر سال پورا ہو گیا، ابھی مشورے میں 19 ایک جگہ کھڑے ہوئے کہ ہم سال تبلیغ میں سال پورا کر کے ابھی اجازت چاہتے ہیں، اپنے ملک کرغزستان میں جا رہے ہیں۔ یہ اس کام کی برکت، جو خدا کے منکر تھے وہاں 19، یہ 19 اور کتنے ہوں گے، یہ تو تبلیغ کے لیے آئے، عورتوں میں پردے۔ میں روس میں 94 میں سال لگایا، 2007 میں 7 مہینے، 2007 کی بات ہے، ایک اسلام آباد میں جیسے فلیٹ میں رہتے، میں نیچے سے جا رہا ہوں، ادھر ایک عورت آ رہی ہے، خدا پاک کی قسم عورت نے جب مجھے دیکھا فوراً دیوار کی طرح منہ کر دیا، اتنا یا اللہ یہ حیا کہاں سے آئی؟ ادھر بازار میں جاؤ عورت تم سے حیا کرتی ہے، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج یہ درخواست ہے، وہ عزائم کر دو کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ کس کی نیت ہے؟ دنیا کے کام بالکل چھڑوانا نہیں ہے، ہم فرشتے نہیں ہے، لیکن دنیا کو 2 نمبر، دین کو 1 نمبر۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے سب کچھ چھوڑ دو، تبلیغ کا تقاضا ہے، دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے چھوڑ دو، اللہ تمہیں چمکائے گا۔ ابھی رائمنڈ کا جوڑ ہوا، میں نے اس جوڑ میں اپنے دل میں یہ 5 دن وہاں گزارے، جوڑ میں پرانوں کا جوڑ تھا۔ 2 چیزیں میں نے کوٹ اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ جوڑ سے میں نے کیا لے کے آیا ہوں۔ ایک مولانا ابراہیم صاحب کے 3-4 بیانات ہو گئے، سب سے زیادہ اہم بیانات جوڑ میں اس کے تھے۔ اس میں ایک بات توجہ سے سنو، مجھے جو وہاں سے دل میں بٹھایا کہ وہاں میں ہر جگہ بیان کروں گا کہ اللہ اس کام میں آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کام میں بڑھ جائیں، کہ اللہ کے نعمتوں کو سوچو کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، پھر آدمی اس سے آگے اس کام میں ترقی کرتا ہے۔ اللہ کے نعمتوں کو سوچنا اس کام میں بڑھنے کا
ذریعہ ہے۔ دوسرا احمد لاٹ صاحب کی دوسری رات آخری رات کی بیان بہت عجیب، توجہ سے سنو۔ وہ فرماتے تھے ہر انسان کی 4 بنیادی ضرورتیں ہیں، ہر انسان کی، مرد کی بھی، عورت کی بھی، امیر کی بھی، غریب کی بھی، جوان کی بھی، بوڑھی کی بھی، زمیندار کی بھی، دکاندار کی بھی، عرب کی بھی، عجم کی بھی۔ جو انسان کہتا ہے، جس کو انسان کہتا ہے، چاہے وہ مالدار ہے، غریب ہے، برسر اقتدار ہے، فقیر ہے، ہر انسان کی 4 بڑے بڑے ضرورت، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کو اس کی حاجت ہے۔ بادشاہ بھی ایسے مستثنا نہیں، بادشاہ کو بھی ضرورت ہے، گدھا کو بھی ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، مالدار کو بھی، امیر کو بھی، ہر انسان کو 4۔ یہ احمد لاٹ صاحب کی آخری رات کی بیان تھی۔ ایک، ہر انسان امن چاہتا ہے کہ میں امن سے ہوں، کیا ہو؟ خوف نہ ہو، کسی سے خطرہ نہ ہو۔ خطرے والی زندگی، بدامنی والی زندگی بڑی پریشان ہوتی ہے۔ یہ پاکستان بدنام ہے۔ میں زمبابوے میں 2004 میں گیا تھا، یقین کرو یہ سنی سنائی بات نہیں، قسم کھاتا ہوں۔ وہاں جو بڑے دکاندار ہوتے تھے، اپنی دکان میں اپنی پیچھے تالا لگایا ہے، وہ کھڑکی پر چیز دیتے ہیں، اپنی دکان میں بھی ڈرتے ہیں، اگر بولا رکھا ڈاکو آ گئے مجھے چھین لیا، چیزیں چھین لی۔ اتنا ہر انسان کو امن کی ضرورت ہے، ہر انسان امن چاہتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں مجھے کسی سے خوف ہو۔ تو قرآن نے کیا بتایا ہے؟ امن کہاں سے ملے گا؟ بڑے بڑے گارڈ تمہارے ساتھ ہو، گارڈ نہیں بچا سکتا ہے، خدا پاک کی قسم کبھی نہیں بچائے گا۔ بچانے کا، امن کا قرآن نے جو نسخہ بتایا، الذین، یہ آیت لو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے، قرآن پر یقین پیدا کرے کہ قرآن کا راستہ بالکل غلط ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں وہ اپنے ایمان کو بنائے، ایمان کے ذریعے سے تمہیں ایسا امن دے گا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، مولانا عبدالحق صاحب کوڑا ہٹک والے نے لکھا ہے 22 لاکھ میل مربع پر حکومت ہے، بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے، ایک خودکش آیا، بڑا انعام پیچھے کے، وہاں اس کو قتل کرے تو اتنا انعام ملے گا۔ جب وہاں گیا تو دیکھتا کہ شیر حضرت عمر کا پیرا دے رہا ہے، اس آدمی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضرت عمر اٹھے، آدمی کام پر ہے، بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کیا ہوا بعد میں پوچھو، پہلا اسلام میں داخل کر، کلمہ پڑھایا، ابھی بتاؤ میں تمہارے قتل کے لیے یہ شیر میں نے دیکھا تمہارے، میں نے کہا یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی ویسے تمہارے آنکھوں پر، وہ آدمی کہ عمر تم نے نہیں دیکھا ہے، میں نے دیکھا، خدا پاک کی قسم 2-3 دفعہ ہاتھی تھی، آسمان سے آواز ہے، یہ عمر اس آدمی کی بات مانو، تو ہماری دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تمہاری جان کی حفاظت نہیں کریں گے، تم ایمان بناؤ، اللہ تمہیں شیر کے ذریعے جو انسان کو پڑھتا ہے اس کے ذریعے سے اس میں شک نہیں ہے۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں وہ ایمان کو بنائے۔ ایک انسان کی ضرورت امن ہے، دوسرا انسان کی ضرورت محبت ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے، لوگ اسے محبت انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کے بغیر زندگی، وہ ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا تدخلوا، صحیح حدیث ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، بغیر ایمان کے جنت میں کوئی جا سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے، آگے نبی نے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، وہ ایمان اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایسا نسخہ بتاتا ہوں جس کے استعمال سے تمہارے اندر محبت آ جائے، افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ تو درخواست ہے آج سارے مجمع سے میرے پیارے بھائیوں، یہ تو ضرور لیا کرو، گھر میں بغیر سلام کے داخل نہ جاؤ، خدا پاک کی قسم تمہارے گھر میں محبت آئے گی۔ حدیث میں جب آدمی گھر میں داخل ہو سلام کرتا ہے روٹی کے لیے، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ ہمیں کھانے کا ملے گا نہ روٹی کا۔ کس کس کی نیت ہے بغیر سلام کے گھر میں نہیں داخل نہیں ہوں؟ بالکل پکی بات ہے، اگر بغیر سلام کے تو شیطان ساتھ جاتا ہے، گھر میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتا ہے۔ تو محبت آئے گی۔ تو قرآن میں ہے
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت جو ملے گی ایمان عمل سے ملے گی، دوسرے کرہانوں میں نہیں ملتا ہے۔ ایمان بناؤ، عمل صحیح کرو تو تمہیں محبت قرآن کہتے سارے مخلوق کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈالے گا، سارے مخلوق کے دلوں میں محبت انسان کی ضرورت ہے۔ دوسرا انسان کی معاش رزق کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی قرآن نے حل کیا ہے۔ ولو یہ اس کی بیان کرتا ہوں، جوڑ کی باتیں کرتا ہوں۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان اور عمل والے، ایمان اور تقوی والے ہوتے۔ لیکن یہ توجہ سے سنو، بہت پیاری بات، بہت پیاری۔ آمنو سے صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، تفسیر بیان انوار البیان نے آمنو جو ایمان کے تقاضے پورا کرتے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتا ہے۔ واتقوا جو تقوی کے تقاضے پورا کرتا ہے، تقوی پرہیز، حرام سے، شرک سے، مشتبہ، ہر اللہ چھوٹے بڑے نافرمانی سے بچتا ہے، ہر حکم کو پورا کرتا ہے۔ قرآن گارنٹی دیتا ہے کہ ان پر اللہ پاک رزق کے دروازے کھلوا دی۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکت ہے آئی۔ اور چوتھی چیز انسان کی بنیادی ضروری ہے کہ جنت بھی مل جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنت بھی اس کی کرنسی بھی ایمان عمل ہے، دنیا کی ڈگریاں نہیں ہے، ایمان عمل، اور ایمان عمل بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ سارے مسئلوں کا حل خدا پاک کی قسم ایمان عمل میں، دنیا کے کام کرو لیکن ایمان عمل بنانا سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اتنا ایمان، لوگ کہتے ہیں تبلیغ فرض ہے یا مستحب ہے، تبلیغ تو چھوڑو، ایمان بنانا اتنا فرض ہے کہ تمہیں حرام سے روک دے، تمہیں اتنا ایمان ہمارا ہے ہی نہیں۔ جھوٹ سے ہم نہیں روک سکتے، اور دوسرا غیبت سے نہیں روک سکتے، حرام سے نہیں روک سکتے، دنیا پر لڑائیاں کرتے ہیں۔ آج اتنے دنیا پر لوگ لڑتے ہیں۔ میری بات شاید نامناسب ہو لیکن ہے نبی کی بات، وہ فرماتے ہیں، اللہ پاک داؤد علیہ السلام سے کہتے، یا داؤد مثل دنیا کا مثل جیفت اجتمعت علیہ الکلاب، دنیا کی مثال جیسے گائے بھینس ذبح نہ ہو جائے، مردار ہو جائے تو پھر کتے جمع ہوتے ہیں، ایک کتا دوسرے سے لڑتا ہے اس پر، اپتو ہے پان تکون مثلہم، دنیا پر لڑنا خدا پاک کی قسم کتوں کا کام ہے۔ آج سارے مسلمان دنیا پر لڑتے ہیں، ایمان کی کمی ہے۔ آج ایک وعدہ کر لو میرے پیارے بھائی، ایک وعدہ تو کر لو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے، کہ انشاءاللہ، تاکہ ہمیں یہ شکایت نہیں کہ فلاں تبلیغ والے نے میرے ساتھ ایسا کیا، جس کے ساتھ میرا کوئی دنیاوی معاملہ آ جائے، اپنا حق دیتا نہیں ہے تو میں لڑوں گا نہیں، میں اللہ کے لیے چھوڑوں گا۔ اور خدا پاک کی قسم، یہ ساری پاکستان اس حق چھوڑنے پر جو تمہیں آخرت میں ملے گا، سارے پاکستان اس کی قیمت پورا۔ حدیث ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان محقا، جو اپنے حق کو اس لیے چھوڑے کہ بھائی دیتا ہے نہیں، میں مقدمے نہیں کر سکتا ہوں، لڑائی نہیں کر سکتا ہوں، چھوڑ دیا۔ نبی فرماتا ہے تم نے چھوڑ دیا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، گارنٹی، نبی گارنٹی، جنت میں گھر بنانے کی۔ کون زندگی میں ایک تو ایسا گھر بنانے کی نیت کرو، ہاتھ کھڑا کرو کہ انشاءاللہ میرا جس سے دنیا کی قیمت ہے کیا، جو مقدر میں ہے وہ تو مل ہی جائے گا، جو مقدر میں، بھوک سے اللہ نہیں مروائے گا۔ تو یہ ایمان بنیاد ہے۔ آج اعمال ہے لیکن ایمان بنانے کی محنت نہیں ہے، اعمال بنانے کی محنت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، تبلیغ کی محنت نہیں ہوگی تو ہمارے پاس جو موجودہ دین ہے اس پر باقی نہیں رہیں گے۔ اگر محنت کریں گے، حافظ سلیمان صاحب رائیونڈ کے امام تھے کسی زمانے میں، مولانا جمیل صاحب سی پی پہلے، اس سے ان کانوں نے سنا ہے، جو اس کام کو کرے گا اللہ 14 پشتوں تک چمکائے گا، 7 پشت اس کے دادا پردادا کی مغفرت کرے گا، اور 7 پشت اس کی اولاد میں لگاتار اس کی اولاد پوتوں پڑپوتوں میں نیک لوگ اللہ پیدا کریں گے۔ اور یہ کام مشکل نہیں ہے، اللہ نے آسان کر دیا ہے، دین آسان ہے، تھوڑا سا قربانی چاہتا ہے، تھوڑا سا
اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا. اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. 50 صحابہ جتنا مددوں کا وعدہ ہے. اور سب سے بڑا مولانا نذر الرحمان صاحب فرماتے ہیں تبلیغ سے کا سب سے پہلا فائدہ نعمت یہ ہے کہ اللہ اطمینان قلب دیتا ہے. تمہاری جیب میں کچھ نہیں ہوگا، دل تمہارا مطمئن ہوگا، دل تمہارا مطمئن ہوگا. لیکن صرف نام کی تبلیغ سے نہیں، کام کی تبلیغ. کام کا تبلیغ والا وہ ہے جو تبلیغ کے تقاضے کو کسی قیمت پر ضائع نہ کرے. سے روزے کا وقت آ جائے، جتنا بھی نقصان ہو سے روزہ مہینے پیچھا نہیں کرنا ہے. گشت کا وقت آیا، گشت چیلے کا وقت آیا، چیلا. ابھی ہر مسلمان کے لیے کم از کم میرے پیارے بھائیوں ایک سفر دین کے لیے باہر کا دنیا بھی کرنا چاہیے. ابھی اصل یہ جو جتنے اعمال ہیں نا، نیک اعمال، اس کا اثر تب ہوگا کہ ہم تبلیغ کا کام کریں گے. اگر تبلیغ کا کام نہیں کریں گے تو قرآن کے وحی سے محروم ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. اس وقت پریشانیاں ہیں، اس کو کم از کم شروع کرو. ایک تو گھر میں سلام، اگر ساتھ درود شریف قل هو اللہ بھی پڑھو گے، یقین کرو کنز المال میں ہے، جو گھر میں سورہ اخلاص پڑھے گا، پڑھتے ایک مرتبہ اس کے پڑھوں سے اسے فقر دور کیا جاتا ہے. نبی کی بات ہے. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد. یہ 3 چیزیں ضرور کر لیا کرو، تمہارے گھر میں تنگی اللہ دور کرے گا. بالکل گارنٹی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بیماریاں زیادہ ہے. لکھا ہے تاکہ عثمانی صاحب محاسن اسلام کے رسالے میں کہ 90% روحانی بیماریاں، 50% بیماریوں کا تعلق باتھ روم سے ہے. کہ باتھ روم کے دعا بھولو نہیں. گھر میں بھی بچوں کو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث سے 90% روحانی بیماری، 50% بیماریوں کا علاج ہے. اور تیسری چیز جو میں بتاتا ہوں، ابھی رائے گڑھ میں کیا، یقین کرو میں نے رائے گڑھ کے عالم کو کہا جو میرے ساتھ ابھی جزیر کہ تھوڑا سا ہدایات میں یہ بتاؤ، مجھے ظلم دکھائی دیتا ہے کہ ٹوٹی کھول کر کے اتنا فل وہ وضو 1 ٹین پانی بہاتا ہے. یہ ظلم ہے. جو وضو میں اسراف کرے گا اس کی پوری زندگی اسراف والی. خدا پاک کی قسم، ایک واٹ میں بڑے علماء نے مجھے کہا کہ ہم نے جب میں وضو میں پانی کو کم کر دیا، ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت دی. نماز میں ٹوٹی کھولا نہ چھوڑو، فوراً بند کر دو. میرے استاد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے چہرے لکھے ہاتھ لینا یہ بھی اسراف میں ہے. ایک ہاتھ میں لے لو، دوسرا ساتھ میں لاؤ. ہم ٹوٹی کھول کر کے مسواک کر رہے بہ رہے. ابھی جوڑ میں مجھے اتنا غصہ آتا تھا، پرانے تبلیغ والے اتنا اسراف کر رہے. یہ نیت کرو انشاءاللہ آج سے پانی میں اسراف نہیں کریں گے. تم اپنے نماز میں زبردست، تمہاری زندگی اسراف سے نکلی. اسراف والے اللہ کے ناپسند ہے. اور نماز کو ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے اندر شورا والوں سے جو 20 مرکزوں والے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سولو کما رأیتمونی اصلی، ایسا نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. فرمایا ذکر نماز کا ہے مراد پوری زندگی ہے. مراد ذکر نماز کا ہے مراد. تو پھر حدیث بیان کی، مجھے بہت پیاری لگی یہ حدیث، تو یاد کر کے لے جاؤ. مجھے بہت پہلی بھی معلوم تھی لیکن اس کے زبان سے مجھے اتنی پیاری لگی. ابھی جوڑ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں ہمارے ساتھ عام آدمیوں کی طرح باتیں بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ایسا ہو جاتا ہے ہمیں پہچانتے نہیں. تو ایسا کون ہے کہ اذان کی آواز سنوں گا، جتنی بھی کامیں ہیں سب چھوڑوں گا، فوراً مسجد میں دوڑوں گا. ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی عظمت ہے. یہ نہیں ہے کہ گھڑی دیکھو کہ ابھی تو ہے. نماز ساری زندگی کو بنانے والی چیز ہے، لیکن اگر نماز صحیح نماز بن جائے، اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی. حدیث میں ہے کہ اس امت سے سب سے پہلی امانت داری نکلے گی اور آخر چیز نماز. لیکن نماز پشتو کے لڑل دبل بھی شمر بنی. ایک تو یہ درخواست میرے پیارے بھائی، میں دیکھ رہا ہوں رکوع سے اٹھو فوراً سجدے میں نہ جاؤ، ایک سبحان رب العظیم امرا درمیان توڑا کھڑا رہو. یہ اختیاری چیز نہیں، یہ لازمی مضمون ہے. یہ اگر نہ کرو گے تو نماز کو لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتے. سجدے سے اٹھو فوراً نہ جاؤ، ایک سبحان رب الاعلی درمیان جلسے میں تھوڑا سا آرام سے نماز پڑھو. ہاں، نماز کے بعد ایک دعا مسلمان کی ضرور قبول ہوتی ہے.
اس وقت بہت پریشانیوں کا زمانہ ہے. میرا خیال تھا کہ بیان کے شروع میں کہوں، لیکن ابھی میرا خود بھی وظیفہ ہے. اور عبدالوہاب صاحب بڑے تاکید سے کہتے تھے اور تانوی صاحب نے کہا اپنے بچوں کو یاد کرواؤ. اس وقت بہت پریشانیاں ہے، بدامنیاں ہے. یہ آخر 3 سورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں نے ابھی پڑھ لی بیان سے پہلے. تو یہ صبح اور شام یہ ضرور 3 مرتبہ پڑھو کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کی بات ہے، یکفیہ من کل شیء، ہر شر سے اللہ بچائے گا. کون اہتمام کرے گا؟ گھر میں بچوں کو بھی یاد کروا، اللہ ہر شر سے بتایا. اور ان 3 سورتوں کو اگر جمعے کے بعد 7 مرتبہ پڑھو گے تو پورا ہفتہ اللہ ہر شر سے بچائے گا. یہ بات تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھی ہے. جمعے کی نماز کے بعد، فوراً نماز کے بعد ضروری نہیں ہے، سنتوں کے بعد، لیکن جمعے صبح شام 3 مرتبہ ہے. ابھی اور سب سے بڑا وظیفہ اس وقت تبلیغ اور استغفار، یہ قرآن میں ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ امت میں ہوں گے اللہ فرماتے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. نبی جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا ہے. مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دعوت والا کام جہاں صحیح ہوگا وہاں عذاب نہیں. یہ کام ہمیں نبی کا بدل ملا ہے. اور دوسرا امت استغفار کرے گی. آج تو میرے پیارے بھائیوں سارے مجمع سے درخواست ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہے، یہ کم از کم وقت نکالو، 15 منٹ یا 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتی 13 مرتبہ استغفار پر. ابھی میں ڈیرہ غازی خان میں گیا تھا، ایک امام تھا 40 سال عمر بھی ہو گیا آپ جیسے. اس نے کہا کہ 2 سال پہلے آپ آئے تھے، میرا امامت کا تنخواہ پورا مہینہ نہیں ہوتا تھا، مہینے سے پہلے مجھے قرض لینا پڑتا تھا. ابھی جب سے 2 سال ہو گئے استغفار شروع کیا، ابھی دوسرے لوگوں کو قرض دیتا ہوں. بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میرے پیارے بھائی گھر کے مستورات کو بھی بتاؤ. اس سے گھر کی تنگی یقیناً یہ قرآن حدیث کی گارنٹیاں ہے. دکانوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ میں زیادہ پیسے کماؤں گا، مسئلے اللہ حل کرتے ہیں. ورا مال پر اللہ کے وعدے ہیں، پیسوں پر اللہ کے وعدے. اور سب سے بڑا عمل جس سے سارا دن سے وہ دعوت والا کام ہے. یہ درخواست ہے کہ اگر باہر جب تک باہر نہیں نکل سکتے یہ 5 اعمال کی پابندی تو ایسا کرو جیسے فرض نماز. یقین کرو آپ کی پریشانیاں اپنے آنکھوں سے کم ہونا دے کہ مہینے کا سے روزہ کسی حال میں آگے پیچھے نہ کرو. مقررہ تاریخ 2 گشتیں 2 تعلیمیں، روزانہ مسجد کو وقت دینا. نبی علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا ہے جو مسجد کے 5 اعمال کرتا ہے. ہاتھ تو کھڑا کر دو کہ انشاءاللہ کوئی کرے یا نہ کرے انشاءاللہ میں مسجد کے. اور ایسا ہاتھ کھڑا کرنا نہ ہو. ابھی بیان ختم کرتا ہوں. مشرکین مکہ ناراض نہ ہو جائے. مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے مشرکین مکہ کون؟ قرآن میں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کچھ اپنا بیڑ بکریاں اور زراعت اور فصل بتوں کے نام کرتے، کچھ اللہ کے نام پر. پھر اللہ کے حصے میں کمی آتی تھی تو وہ کہتے اللہ تو غنی ہے، اور بتوں سے زیادہ ڈرتے تھے اس کی کمی کو برداشت. وہ کہتے ہم تو الحمدللہ مشرکین نہیں ہے، لیکن آج مسلمان راستہ ان کا اختیار کرتا ہے. کچھ وقت دین کے لیے مقرر کرتا ہے اور کچھ دنیا کے لیے. جب دین کا تقاضا آتا ہے تو دکان بند نہیں کرتا ہے، اور جب دنیا کا تقاضا ہے تو اسے روزہ پیچھے گشت چھوڑے. یہ راستہ ان کا ہے، ایسا تو نہیں کریں گے. آج تو نیت کرو میرے پیا یہ چیز اپنے انشاءاللہ دنیا جو بھی ہو جائے میں نے مسجد کے 5 اعمال نہیں چھوڑنے. اور ابھی دعائیں بھی کرو. ہمارے کو ہاتھ ہلکے سے یہ بھی خوشخبری ہے، اب بزرگ تو کہتے یہ بھی کم ہے لیکن تقریباً ابھی جوڑ جو ہوا کچھ جماعتیں نقد نکلی، کچھ کا تفقد ہوا. تفقد یعنی بزرگوں کو جون میں نکلیں گے. تقریباً 40 جماعتیں باہر ملکوں کے لیے روانہ ہوں گی. اس کے لیے آپ کے علاقوں میں ہے دعائیں بھی کرو. گھر میں مستورات کو ہمارے دعاؤں سے تیار ہو جائے تو ہمارا ان میں حصہ ہوگا. اور ہمارے مسجدوں میں ہے ان کی تیاری میں ہم بھی حصہ لے لیں تاکہ ہمارا ان میں حصہ ہو جائے. مشورے کریں. اور مزید بھی بہت ساتھیوں کے قواعد پورا ہے. اگر ہمت کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں کرے گا. تو ایسے آدمی کھڑے ہو جائے دل سے دعائیں مانگتا ہوں، یہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. اللہ کے بھروسے پر اپنے حالات کو نہ دیکھو کہ انشاءاللہ میں بھی سال 7 مہینے